بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے پردہ کرنے کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کریں، جس طرح یہ مردوں پر فرض ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورتوں پر بھی اسے فرض قرار دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق میں موجود آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا موضوع ہے۔ آیت ذرا طویل ہے، اسے ہم انشاءاللہ مختلف حصوں میں تلاوت کریں گے اور اسی حساب سے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 31ویں آیت مبارکہ کے پہلے چند الفاظ رب کائنات فرماتے ہیں وَقُلْ، اور آپ فرما دیں للمؤمنات، ایمان والی خواتین کے لیے، یغضضن، نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی عصمت کی، عزت کی، ولا یبدین، اور نہ وہ کھولیں، نہ وہ دکھائیں، زینتہن، اپنی زیب و زینت، الا، مگر، ما، جو، ظاہر ہو جائے، منہا، اس سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ آیت مبارکہ چونکہ نسبتاً طویل ہے، اس کو ہم ٹکڑوں میں ہی تلاوت کریں گے اور ٹکڑوں میں ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والی خواتین کو حکم ہے، اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، وَغَيْرَةٌ مِّنْهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیرت کا اظہار ہے ان کے شوہروں کی طرف سے، اور وہ شوہر کون ہیں؟ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں۔ اگلا جملہ رب کائنات کی طرف سے یہ ایک فرق ہے
ان خواتین اور زمانہ جاہلیت اور زمانہ شرک کی خواتین میں ایک ایک لفظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے دل کے اندر پیوست ہوتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ فرمان ہے کہ امام مقاتل بن حیان نے تذکرہ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا نزول اس کا ایک سبب ہے. اب وہ سبب صحیح ہے یا غلط یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء بنت مرشدہ، ہمیں صرف اسماء بنت ابی بکر کا پتہ ہے، لیکن یہ اسماء بنت مرشدہ ایک خاتون ہیں، تو بنو حارثہ کے محلے میں ان کا ایک گھر تھا اور وہاں پر خواتین آتی جاتی رہتی تھیں، اور ان کے آنے جانے کے دوران ان کے پاؤں کی پازیبوں کی آواز آتی تھی، اور صرف پاؤں کی پازیبوں کی آواز ہی نہیں آتی تھی بلکہ اور بھی کئی قسم کی چیزیں جن کو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا وہ ان کا پتہ چلتا تھا. صرف اشارتاً بات کروں گا کہ چال ڈھال یا جسمانی خد و خال امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے میں بعین ہی ان کا یہاں ترجمہ تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو سیدہ اسماء بنت مرشدہ صحابیہ تھی، فرمانے لگیں کہ یہ کس قدر بری بات ہے کہ تمہارے پاؤں کی پازیبوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی طریقے سے تمہارا تن و دوش، تمہارے جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. اب یہاں پر جو الفاظ ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ان کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ حرام ہیں ان کو دیکھنا. اور پھر فرمایا کہ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی کو دیکھے کسی بھی شکل میں، کسی بھی نظر سے اجنبی کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور پھر اس حوالے سے ایک حدیث بھی جو کہ معروف ہے صحیح سند کے ساتھ سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سیدہ میمونہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھیں. تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے. یہ پردے کا حکم آنے کے بعد کی بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینہ ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے. تو فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم اس کو نہیں دیکھ سکتی. اب اس میں پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ ایک مخصوص نظر کے علاوہ اجنبی مرد کو کوئی خاتون بوقت ضرورت دیکھ سکتی ہے، جس کی دلیل پھر صحیح حدیث میں موجود وہ جو حبشہ کے لوگ مسجد نبوی کے اندر اپنا جنگی کھیل کھیل رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خود پردہ کیا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کر واپس نہیں چلی گئیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کا مفہوم
بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جب عورت اجنبی کو نہیں دیکھے گی تو بے حیائی سے بچے گی۔ امام قتادہ اور امام سفیان فرماتے ہیں کہ عورت ان چیزوں سے بچے گی جو اس کے لیے حلال نہیں ہیں۔ امام مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ بدکاری سے بچ جائیں گی، اور امام ابو العالیہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر وہ آیت جو قرآن میں ہے اور اس میں حفظ الفروج کا ذکر ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ خواتین بدکاری سے بچیں ما سوائے اس آیت مبارکہ کے۔ اور ولا یبدین زینتہن، اس کا معنی یہ ہے کہ خواتین اپنی زیب و زینت کسی بھی اجنبی مرد کے لیے ظاہر مت کریں ما سوائے اس چیز کے جس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا اس پر انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن یہاں پر صرف اختصار، اور ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں۔ اور پھر یہ جو چیزیں جن کو چھپانا ممکن نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، جیسے چادر، اوپر کا کپڑا عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ چیزوں کو عورت چھپا ہی نہیں سکتی، ان کا اپنا قول ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بالیاں یا پاؤں کا زیور، اور کوئی بھی ایسی چیز جسے چھپانا ممکن نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے، اگرچہ مرسل ہے لیکن شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ نسبتاً کچھ باریک تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ما سوائے ہاتھوں اور چہرے کے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے، خالد بن دریک رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کا گلے کا زیور اور اسی طریقے سے وہ اپنے سینے پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، جس سے یہ سب کچھ ان کا دکھائی دیتا تھا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے ابتدائی ٹکڑے کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اب اگر دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو ظاہر بات ہے آج کے سبق میں ہم اسے مکمل نہیں کر پائیں گے۔ امام ابن جریر، امام ابن القطان، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ، امام حلبی، مادی قریب میں امام سعدی، ابن عاشور، اور اسی طریقے سے امام کاسانی، امام شربینی، امام بہوتی، اور اسی طریقے سے امام نووی، ابن قدامہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے ائمہ کرام ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے خواتین ان سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس پر مزید جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بات کریں گے لیکن اگلے سبق میں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح نگاہوں کی حفاظت مردوں پر فرض ہے کہ وہ خواتین کو نہ دیکھیں تاکہ فتنہ فساد سے بچ جائیں،
بالکل اسی طریقے سے خواتین پر بھی فرض ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں تاکہ فتنے اور فساد سے بچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔